اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، آج 15 رجب المرجب ہے۔ 15 رجب المرجب کو اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسر چشم و چراغ، امام امہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ جناب سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہے۔ اسی حوالے سے امت مسلمہ میں سے اہل سنت و جماعت ہر سال ماہ رجب المرجب کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں امام سیدہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں۔ آپ 18 ربیع الاول شریف کو مدینہ منورہ میں امام سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا سلسلہ اپنے والد گرامی کی طرف سے اس طرح سے جا کے ملتا ہے کہ آپ محمد باقر کے صاحبزادے ہیں، اور محمد باقر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء امام علی مقام سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صاحبزادے ہیں۔ سیدہ امام جعفر صادق کی 3 تاریخ ہمیں ملتی ہیں کتب تواریخ میں۔ ایک ہے کہ آپ 18 ربیع الاول 80 ہجری میں پیدا ہوئے، دوسرے کہ آپ 82 ہجری میں پیدا ہوئے، تیسرا یہ کہ آپ 83 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی کریم نبی رؤوف رحیم نبی علیہ السلام کے وصال ظہری کے بعد آپ 70-72 سال کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچپن ہی سے متقی پرہیزگار اور علم نبوت کے وارث ٹھہرے۔ سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، اور آپ کے کئی کرامات معاملات ملتے ہیں کہ آپ کے کس طرح سے زندگی گزاری۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عمر میں ظاہری طور پر 2 یا 3 سال سیدہ امام جعفر صادق سے بڑی ہیں، لیکن آپ نے وہاں سے اسباق باقاعدہ علم حاصل کیے ہے، اور سیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بس میری زندگی وہی 2 سال بڑے کارآمد ہیں جو میں نے سیدہ امام جعفر صادق سے پڑھے۔ اگر مجھے وہ 2 سال میسر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی جن کو محدث مدینہ کہا جاتا ہے، آپ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی آپ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ حضرت سفیان بن عینیہ آپ بھی امام جعفر صادق کے ہی شاگرد ہیں۔ امام جعفر صادق نے امام محمد باقر اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہما سے اپنا علم حاصل کیا، باقاعدہ ان سے پڑھائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ میں بڑے ہی کمال کی کرامات آپ کی ملتی ہیں، اور انتہائی آپ متقی پرہیزگار کے ساتھ صبر و تحمل کے جامع تھے۔ جیسے کہ تاریخ میں یہ بات نظر آتی ہے کہ امام جعفر صادق کا جب وقت تھا تو اس وقت پہ جو حکمران تھا، وہ حکمران آپ کا منصورہ جو تھا آپ کے مخالف تھا، اور آپ کی باقاعدہ طور پہ اس نے قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازش بھی بنائی۔ لیکن جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے اپنے دربار میں بلایا، اور باقاعدہ یہ پلانی بنائی خلاصے سے کہ پلانی یہ تھی کہ جب وہ دربار میں آ جائیں
اور دجال کو کہا کہ جو تو دروازے کے پیچھے کھڑا ہو جاؤ، جب میں اپنے سر سے تاج ٹوپی کو اتار کے 2 بار اٹھاؤں اور رکھ دوں تو تم پیچھے سے وار کر کے امام جعفر صادق کو شہید کر۔ یہ سازش کی، آپ کو بلاوا بھیجا۔ امام جعفر صادق جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، اتنا روب دبدبا طاری ہوا کہ وہ اٹھا بادشاہ اور جا کے امام جعفر صادق کا استقبال کیا، بڑے احترام کے ساتھ اپنے تخت کے اوپر لا کے بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد بڑے مؤدبانہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جانے لگے تو اس نے کہا جی علی جان میرے لیے کوئی بھی حکم ہے مجھے بتائیں۔ فرمایا ایک بات یاد رکھنا، دوبارہ مجھے دربار میں نہ بلانا، میرا وقت ضائع ہوتا ہے، میں اتنی دیر عبادت کر لوں گا۔ جب وہ چلا گیا تو مورخین نے 2 باتیں لکھی یہاں پر، ایک کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں بے ہوش رہا، اور کچھ جگہ تو اس وقت بعد میں وزراء نے، آپ کی اولاد نے، اہل دربار نے پوچھا جی آپ تو کہتے ہیں میں شہید کر دوں، کیا ہوا؟ کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ میں کیا دیکھتا؟ جب امام جعفر صادق دربار میں داخل ہوئے تو عجیب منظر، ایک بہت بڑا اژدہا ان کے ساتھ آیا اور جس سے منہ کھولا ہوا تھا، اور ایسے لگتا وہ کہتا تھا کہ اگر تو نے امام کی توہین کی، گستاخی کی نا، میں یہ پورا تیرا دربار پورا تجھے بھی اپنے اندر نگل جاؤں گا۔ تو اس خوف کے مارے میں کچھ نہ گزا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی متقی پرہیزگار، جیسے کہ حاتم طائی کی اولاد کے بارے میں ہمیں مورخین نے لکھا ہے کہ حاتم طائی کا ایک شہزادہ آیا اور امام جعفر صادق بڑے ہی آرام سے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تم جانتے ہو تو اتنا خوبصورت نظر آتا کسی شہزادے کا بیٹا ہے۔ امام جعفر صادق تم کون ہے؟ کہ میں حاتم طائی کی اولاد سے، اور میرا دادا اتنا متقی پرہیزگار تھا کہ میرے دادا نے اپنے گھر کے 10 دروازے رکھے تھے، کوئی سائل ایک دروازے سے آتا میرے دادا اس کو خیرات دے دیتا، وہی سائل دروازے دوسرے سے آتا میرے دادا خیرات دے دیتا، وہی سائل تیسرے دروازے سے آتا میرے دادا خیرات دے دیتا، یہاں تک کہ ایک ہی سائل 10 دروازوں سے آتا میرا دادا حاتم طائی خیرات دیتا رہتا۔ کہ تو کون ہے؟ کہ پھر تیرا دادا کیسے سخی تھا؟ امام جعفر صادق کہ پھر یہ کوئی سخاوت نہیں، بخل ہوا، یہ سخاوت نہیں کہ میرا نانا سخی تھا جو ایک بار آتا تھا زندگی بھر کسی سے سوال کرنے کی حاجت نہ پڑتی تھی، یعنی اتنا آپ کا یہاں گھرانہ تھا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی کمال کی شخصیت، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ بات کو ہم کلوز کریں گے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ محشر کا میدان قائم ہوگا، ہر شخص نفسہ نفسی کے عالم میں پڑا ہوگا، ہر ایک اپنی رہبر اور رہنما تلاش کر رہا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو آپ تلاش کریں گے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ وہ خوش نصیب ہوئے جنہوں نے دنیا میں میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا، یعنی جو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کی، ان کے ساتھ نیاز کا اہتمام کیا، ان کے لیے کچھ بھی کیا، یعنی کسی سید کو پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، کوئی بھی۔ تو آج سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا عرس کا دن ہے، اور اہل سنت شروع سے امام جعفر صادق کے نام سے، کبھی کنڈوں کے نام سے، کبھی کس نام سے نیاز دیتی ہے۔ اہل سنت کو، عوام اہل سنت چاہیے کہ آج کے دن امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ اصالہ ثواب کریں، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بھی ہے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہمیں آل رسول کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے فضل و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین۔